إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ہجر کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں عطا کی ہیں جو دہرائی جانے والی، یعنی 7 دہرائی جانے والی آیتیں، یعنی سورۃ الفاتحہ ہم نے آپ کو عطا کیا، والقرآن العظیم، اور بہت ہی عظیم کتاب یعنی قرآن مجید بھی آپ کو عطا کی. لہٰذا آپ ایسے لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں جن کو ہم نے مال و دولت دیا، اور ان کے ایمان نہ لانے پر بھی آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، اور مومنین کے لیے آپ اپنے بازوؤں کو کھول دیجئے، نرم کر دیجئے. اللہ رب العالمین نے ان 2 آیتوں میں جو بات بیان کی وہ یہ کہ قرآن کریم سب سے عظیم دولت ہے، قرآن کریم سب سے بڑی دولت ہے، قرآن کریم سب سے بڑا سرمایہ ہے، قرآن مجید سب سے بڑا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان 2 آیتوں میں. حاضرین، ان 2 آیتوں کے حوالے سے آج ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. محترم حاضرین، قرآن مجید کا تعلق رمضان المبارک کے مہینے سے خصوصی تعلق اللہ رب العالمین نے جوڑ دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے پوری ایک سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل کر دی، اور اس رات کو بھی عظیم بنا دیا جس رات میں اللہ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا. اس فرشتے کو سب سے عظیم بنا دیا جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذمہ داری دے دی. اس جگہ کو سب سے مقدس جگہ بنا دیا جس جگہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، یعنی مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ. حاضرین، یہ قرآن کریم ایسی عظیم کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی، یعنی مسلمانوں کو عطا کی ہے، اہل اسلام کو عطا کی ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے، توحید کے بعد سب سے بڑی دولت قرآن کریم ہے. قرآن کریم یہ ایسی عظیم دولت ہے جو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عطا کرتا ہے جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، یعنی یہ کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. قرآن کریم کا یہ تحفہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دے رہا. یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، غریبی کا عالم تھا، صحابہ اکرام غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے بسا اوقات بے ہوش ہو کر گر جایا کر رہے تھے، یعنی گر جاتے تھے بے ہوش ہو کر کے، نہ کھانا ملتا تھا نہ پانی ملتا تھا. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں نازل کی، کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ
اے نبی آپ ان صحابہ کرام کو خوشخبری دے دیجیے، ان کو ہم نے جو دولت دی ہے، جو نعمت دی ہے، جو خزانہ دیا ہے، جو سرمایہ دیا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ان صحابہ کرام کے ہاتھ میں دی ہے۔ اس لیے آپ ان صحابہ کرام سے کہیں کہ ان کافروں کی طرف مت دیکھو جنہیں ہم نے بلینر بنایا، ان کافروں کی طرف مت دیکھو جنہیں ہم نے جو ہے دولت سے نوازا ہے، ان کافروں کی طرف مت دیکھو جن کے پاس ایمان نہیں ہے، دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والوں، اگر ہم نے تمہیں دولت نہ دی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے تمہیں سب سے عظیم نعمت دی ہے، وہ قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ مکہ کے جو سردار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس خادم کام کرنے والے ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کے پاس سواریاں ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہیں، لیکن ان صحابہ کرام کو کہہ دیجئے کہ ان سے بڑی عظیم دولت ہم نے آپ کو دی ہے، وہ قرآن کریم۔ اللہ رب العالمین نے ان دو آیتوں میں یہی بات سب سے اہم بیان کی۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ عظیم دولت دی، جو چیز میرے پاس ہے، جو چیز ہمارے پاس ہے، جو نعمت ہمارے پاس ہے، جب تک اس کی امپورٹنس ہمیں معلوم نہیں ہوگی، جب تک ہم اس کی امپورٹنس کو فیل نہیں کریں گے، حقیقت میں اس نعمت کی ہمارے پاس قدر نہیں ہوگی، اس کی ویلیو اس وقت تک ہم محسوس نہیں کر سکتے جب تک کہ اس چیز کے بارے میں ہم خود سوچے نہیں کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت عطا کی۔ صحابہ کرام، جو صحابہ کرام کے اللہ کے نبی یا انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم مقام رکھتے ہیں اس زمین پر، ان صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن سب سے بڑی دولت دی ہے آپ کو، اس قرآن کی قدر کیجیے، اس قرآن کے حقوق ادا کیجیے، اس قرآن کو جو اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے، اسے سمجھیے، پڑھیے، دوسروں تک اس کو پہنچائیے اور عمل کیجیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ حاضرین، قرآن کریم ایک عظیم دولت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی سب سے آخری کتاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ایسی کتاب ہے جو انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ یہ ایسا کلام ہے جس میں کوئی لفظ بھی ہٹا نہیں ہے، کوئی لفظ بھی چینج نہیں ہوا ہے، کوئی حرف قیامت تک اس سے چینج نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ قرآن کریم سے بڑھ کر ہدایت پہنچانے والی، صحیح راستہ دکھانے والی دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، کوئی قانون ہمیں دنیا کا سب سے بہترین راستے کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا سوائے قرآن کے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے دوسری جو کتابیں نازل کی تھی، تورات، زبور، انجیل، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو کینسل کر دیا، اب صرف ہدایت اگر تم چاہتے ہو تو ایک ہی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، اس پر تم عمل کرو، تم حقیقت میں اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہونے کے لیے تم کوشش کر رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک پیپر ان کے ہاتھ لگا، تورات کا ایک نسخہ لگا، تورات کے ایک جو ہے ٹکڑے کو لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، اور اس کے بعد گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ اے عمر، تم یہ بات جان لو کہ اگر آج زمین پر موسیٰ زندہ ہو کر آ جائیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام جس پر تورات اللہ نے نازل کی تھی، وہ بھی صحیح کتاب تھی لیکن اللہ نے اب کینسل کر دیا، اگر آج بھی اللہ تعالیٰ زمین پر موسیٰ علیہ السلام کو واپس زندہ کر دے، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر میری اتباع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، یعنی قرآن مجید کو ہر حال میں ان کو سب سے عظیم کتاب سمجھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو حاضرین، قرآن مجید سے بڑھ کر کسی بائبل کو، کسی تورات کو، کسی چیز کو ہمیں جو ہے امپورٹنس نہیں دینا چاہیے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب بہتر ہو سکتی ہے لیکن قرآن مجید سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ حاضرین، اس ایمان اور عقیدے کے بعد، اس اپنے دل میں اتنی مضبوط بات کو بٹھا دینے کے بعد، اسلام مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے کہ اس کی تلاوت کیا کرو، اس قرآن کریم کو پڑھو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کا پڑھنے والا کتنا ثواب پائے گا اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو آدمی بھی سے قرآن کریم کو پڑھے گا اور اس کا یہ مت سمجھو کہ الف لام میم جو شروع کرتا ہے یہ ایک ورڈ ہے یا ایک لفظ ہے، نہیں، بلکہ اس میں الف الگ ورڈ ہے، لام الگ ورڈ ہے اور میم الگ ورڈ ہے، اور ہر حرف پر اللہ رب العالمین 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیاں تک دیتا ہے۔ ایک حرف پر اللہ رب العالمین اگر 700 نیکیاں دے تو مشکل سے آپ ایک لائن کے آپ کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خوش نصیب ہیں، اگر آپ قرآن مجید کو پڑھنے کے عادی ہیں، اگر آپ کے اندر قرآن مجید کو تلاوت کرنے کے لیے وقت نکالنے کا آپ کے اندر ہنر ہے، اور اگر آپ اپنی زندگی کے ہر روز کو قرآن کریم سے شروع کرتے یا ختم کرتے ہیں تو آپ یقیناً خوش نصیب ہیں۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اس ثواب کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَضْعَافًا كَثِيرًا، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہم دینے پر قادر ہیں۔ ایک الف پر اللہ رب العالمین اگر 700 نیکیاں دیں تو اللہ رب العالمین پورے پیج میں ہمیں کتنے ہزاروں لاکھوں نیکیوں سے نواز دے گا اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اللہ کے بندوں۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے ھذا شہر القرآن، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس لیے سلف صالحین جو محدثین تھے، جو حدیث پڑھانے والے، فقہ پڑھانے والے، تمام دروس کو بند کر دیتے تھے، تمام قسم کے بیانات کو، لیکچرز کو، ہر چیز کو بند کر کے صرف قرآن کے ہو کر رہ جاتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن میں ڈوب جایا کرتے تھے، قرآن میں غور و فکر کرتے تھے، قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے تھے۔ گویا یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، یہ کہا کرتے تھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت اس مہینے کی سب سے عظیم عبادت ہے، اللہ کے بندے سب سے عظیم عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو اسی مہینے میں نازل کیا۔ اس لیے اللہ کے بندو آج میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ پچھلے رمضان تک ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے تو اپنے دل میں تہیہ کیجئے اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان کا مہینہ شروع کرنے کی توفیق تو دے دی، ہم نے رمضان کے مہینے کے 2 روزے مکمل کرنے جا رہے ہیں، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے ہماری زندگی میں۔ آج آپ تہیہ کر لیں کہ میں 2 قرآن کریم ختم کروں گا، آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں 2 قرآن کریم ختم کروں گا، اور یہ بات یاد رکھیں آج کا دور کمپٹیشن کا دور ہے۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کمپٹیشن کریں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ کمپٹیشن کریں، اگر آپ کے گھر میں 2 بچے ہیں تو ان کو آپس میں کمپٹیشن لگائیں کہ جو قرآن کریم سب سے پہلے ختم کرے گا، جو قرآن کریم 2 ختم کرے گا، جو قرآن کریم ابھی آہستہ پڑھنا سیکھ رہا ہے اسے 2 جز اگر ختم کرے گا، اس طرح آپ ٹاسک دے دیں۔ ہر بچہ قرآن کریم پڑھنا چاہیے، ہر عورت قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، ہر گھر سے صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے، جیسے سلف صالحین کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ سلف صالحین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے واقعات کو آپ پڑھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بہت ہی بہترین انداز میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، اور قرآن کریم کو بہت ہی دل لگا کر پڑھا کرتے تھے، اور خاص کر راتوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، دن میں اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے اگر آپ نے قرآن کریم نہ کھولا ہو تو کوئی بات نہیں، شام ہونے پر رات آپ کے بستر پر آپ کا سر رکھنے سے پہلے قرآن کریم کے کچھ پیج ضرور پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھے گا کہ کیا تو نے فلاں دن قرآن کریم کیوں نہیں پڑھا، تو یقیناً اس وقت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو گویا سال بھر کا یہ معمول تھا، تو رمضان کریم کا معمول تو قرآن کریم سے جڑ جانے کا ہے، قرآن کریم سے لگ جانے کا ہے، قرآن کریم سے ہمیشہ چمٹ جانے کا یہ مہینہ اللہ کے بندوں، قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اتنا بہترین انداز میں پڑھتے اور اتنا آواز میں پڑھتے کہ باہر سے چلنے والا آواز کو سنا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے ہوا۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب ان کے گھر کے پاس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے پاس سے گزرے تو اچانک وہاں رک گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک قرآن کریم کو سننے لگے ابو موسیٰ اشعری سے. اور پھر جب صبح ہوئی تو ابو موسیٰ اشعری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا اے ابو موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری آپ خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو لہجے جو ٹیونز دیے تھے ان میں سے ایک ٹیون اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا. میری امت کے تم وہ خوش نصیب انسان ہو جو قرآن کریم کو لگاتار پڑھتے رہتے ہو اور اللہ رب العالمین نے خوش ہو کر آپ کو ایک چیز کی خوشخبری دے رہا ہے اور میری زبانی میں تمہیں وہ خوشخبری عطا کر رہا ہوں. یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا معمول تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے جن کا نام سالم رضی اللہ عنہ تھا. سالم رضی اللہ عنہ قرآن کریم کو بہت ہی بہترین انداز میں پڑھتے اور رات جب جو ہے سناٹا چھا جاتا لوگ آرام کرنے لگتے دھیمی آواز میں قرآن کریم کو پڑھنے کو پسند کیا کرتے تھے تاکہ کسی قسم کا ڈسٹرب نہ ہو, کسی قسم کا شور و غل نہ ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں ان کے پاس سے گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سننے لگے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے قرآن کریم کو پڑھنے والوں کو تو نے پیدا کیا, میری امت میں تو نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو قرآن کریم کو اس انداز میں پڑھتے ہیں. گویا قرآن کریم کو پڑھنے کا صحابہ اکرام کا یہ انداز تھا. اللہ کے بندو ہمیں قرآن کریم کا ہو جانا چاہیے. یہ عام دنوں کی بات ہے ورنہ صحابہ اکرام اور سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب جو ہے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا اگر کوئی صحابی ایک ہفتے میں ایک قرآن کریم عام دنوں میں ختم کرنے والے ہوتے تو ان دنوں میں ہفتے میں 2 قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں ایک ہفتے میں 2 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے. 3 دنوں میں صحابہ کرام اور سلف صالحین قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے. بار بار قرآن کریم کو پڑھتے تھے, ہر صبح قرآن کریم کو پڑھتے تھے, ہر شام قرآن کریم کو پڑھتے تھے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولت اگرچہ ان کو نہ دی تھی لیکن دل کی جو دولت یعنی روح جسے آتما کا سکون کہتے ہیں, جسے ہم روح کا سکون کہتے ہیں, اپنے دل کا سکون کہتے ہیں, یہ سکون اللہ تعالیٰ نے سلف صالحین کی زندگی میں عطا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت خوش تھے اپنی زندگی میں. اللہ نے یہ عظیم دولت ہم کو بھی دی, آپ کو بھی دی. رمضان کا یہ موقع ہر ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, اس میں اپنے آپ کو قرآن کے بنا دینا چاہیے. حاضرین سلف صالحین میں سے بہت سارے ایسے سلف ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتے تھے. حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں. یہ جب انتقال ہونے لگے, جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کے آس پاس رہنے والے لوگوں نے پوچھا کہ کوئی آخری بات, آخری خواہش ہو تو بتا دو, اس لیے کہ ایسے لگتا ہے کہ چند لمحات میں تم اس دنیا کو چھوڑ دو گے. تو یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے کہا کہ سن لو, اللہ کی قسم میری ایک خواہش ہے. تو آس پاس بیٹھنے والوں نے کہا کیا تم دنیا سے جا رہے ہو, پھر بھی دنیا کی کوئی نہ کوئی خواہش اپنے دل میں رکھ کر جا رہے ہو؟ تو کہا کہ نہیں, مجھے دنیا کی خواہش نہیں. سن لو, بیتن خالیہ ومصحفا جید الخط اقرأ فیہ, کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ خالی گھر ہوں, کوئی گھر میں موجود نہ ہو اور میں باوضو ہو کر مصحف یعنی قرآن کریم کو بہت ہی اچھے انداز میں پڑھتا رہوں. اس حال میں اللہ رب العالمین مجھے اپنے پاس بلا لے. میری زندگی کی یہ سب سے بڑی خواہش, میری زندگی کی یہ سب سے بڑی خواہش. یہ سلف صالحین تھے جن کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھیں یا سنیں یا سمجھیں تو ہماری عقل بہت تنگ رہ جاتی ہے. ایسے سلف صالحین کے واقعات کو سننے اور سمجھنے کے بعد ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہونا چاہیے, ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہونی چاہیے, ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے, ہمارا شوق اور ولولہ اور بڑھ جانا چاہیے. اللہ کے بندوں, ابو بکر ابن ابی شیبہ یہ بھی بڑے محدث تھے, حدیث کے بہت بڑے عالم تھے ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ. جب یہ انتقال کرنے لگے تو ان کے بیٹے نے ان کے پاس بیٹھ کر رونا شروع کیا. تو بیٹے سے کہا بیٹے روتے کیوں, روتے کیوں؟ کہا
آپ کے فراق میں رو رہا ہوں، آپ اس دنیا کو چھوڑ رہے ہو، مجھے رونا نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ کہا بیٹے روتے کیوں ہوں؟ یقیناً مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میری بہترین مہمان نوازی ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی قسم جب سے اس گھر کو میں نے بنایا ہے، جس گھر میں تم اور میں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم میں نے جان بوجھ کر آج تک زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس گھر کو جب سے میں نے تعمیر کیا، اللہ کی یہ دولت جب سے مجھے ملی ہے گھر، اس گھر کو بنانے کے بعد سے آج تک میں نے اس گھر میں گناہ نہیں کیا ہے۔ اے میرے بیٹے، میں تمہیں بھی اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کبھی تم اس گھر میں گناہ نہ کرنا۔ بیٹے نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کے باوجود صبر نہیں آ رہا، آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، آپ دنیا چھوڑ رہے ہیں۔ تو کہا تمہیں صبر کیوں نہیں آئے گا؟ تمہیں صبر آنا چاہیے، اس لیے کہ میں ایسے رب کے پاس جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر جگہ یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے بھی کہ تم جس ستون کو دیکھ رہے ہو، ایک پلر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے باپ نے کہا ہے میرے بیٹے، جس ستون کو تم دیکھ رہے ہو گھر کے، اللہ کی قسم اس ستون کے نیچے میں نے بیٹھ کر اس ستون سے ٹیک لگا کر میں نے 18,000 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا۔ میں نے جو کاؤنٹنگ کی ہے، کاؤنٹنگ کر کے جو میں نے قرآن کریم اس گھر میں اس ستون سے جڑ کر اس ستون سے ٹیک لگا کر جو میں نے قرآن کریم پڑھا ہے وہ 18,000 مرتبہ پڑھا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین ایسے وقت میں میری مہمان نوازی نہ کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ مجھے اللہ سے پوری امید ہے۔ یہ سلف صالحین تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے جو اپنے بیٹوں کو ایسے نصیحت کرتے تھے، یہ ہمارے سلف صالحین تھے جن کا تعلق قرآن کریم سے ایسے تھا۔ اللہ کے بندوں، حضرت امام ابن تیمیہ رضی اللہ رحمہ اللہ کا نام آپ بار بار سنتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اکثر و بیشتر جیل میں ڈال دیے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی تبلیغ کرتے تھے، وہ اسلام کی دعوت لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اس جرم میں وقت کا بادشاہ انہیں اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیتا تھا۔ جیل میں جب چلے جاتے صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ جس وقت ان کا انتقال ہونا تھا اور اس وقت کئی مرتبہ ان کو جیل میں ڈالا گیا، آخری مرتبہ جب انہیں انتقال سے پہلے جیل میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنے بھائی سے بات کی، اپنے بھائی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا ہے اور آج تک میں نے 80 مرتبہ قرآن کریم پڑھا۔ اس جیل میں صرف قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جنتی فی قلبی۔ لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے، پوچھتے کہ آپ کو کیا بور نہیں ہوتا، کیا آپ کو بیزار نہیں ہوتا کہ آپ اس چھوٹی سی کوٹری میں جہاں آپ پوری طرح اپنے پیر پھیلا کر سو بھی نہیں سکتے، جہاں آپ پوری طرح آزادی کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتے، جہاں آپ کو نہ کھانا برابر دیا جاتا ہے، نہ آپ کے لیے کوئی اور انتظام کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہاں بور نہیں ہوتا؟ کہا کہ جنتی فی قلبی، میرے دل میں میری جنت ہے، یعنی یہ کہ میں قرآن کریم کو حفظ کر چکا ہوں، قرآن کریم کو پڑھتا رہتا ہوں۔ اور آخری مرتبہ جب قرآن کریم پڑھنے لگے ہیں، سورہ قمر یعنی سورہ رحمان سے پہلے آخری آیت فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر پر پہنچے تو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ حاضرین، سلف صالحین میں سے بہت سارے ایسے سلف ہیں جنہوں نے زندگی بھر قرآن پڑھتے رہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ گئے۔ ان سے زیادہ بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ ایسے سلف صالحین تھے۔ اس لیے لوگوں، آپ اپنی زندگی میں یہ تہیہ کر لو، آپ اپنی زندگی میں یہ جو ہے مان لو کہ مجھے زندگی بھر قرآن پڑھنا ہے، روزانہ ایک پیج کم از کم ضرور پڑھنا ہے، لیکن رمضان کے اس مہینے میں سب سے زیادہ جو عبادت مجھ سے اور آپ سے، ہر ایک غریب سے، ہر ایک بچے سے، میری عورت سے سب سے زیادہ جو عبادت ہونی چاہیے وہ قرآن کی عبادت۔ اللہ کے بندو، وہ قرآن کی عبادت ہونی چاہیے۔ قرآن کو اپنے دل سے لگا دو، قرآن کو اپنے ساتھ رکھو، ہمیشہ قرآن کھولا کرو۔ اب اپنے اسکرین پر جو ٹائم آپ واٹس ایپ کے لیے، انسٹاگرام کے لیے، فیس بک کے لیے دیا کرتے تھے، اسی اسکرین کو اوپن کرتے ہی آپ قرآن کریم شروع کر دینا چاہیے، ورنہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آپ ریلز دیکھتے رہیں گے، وہ تھوڑی دیر گھنٹے میں بدلے گی، وہ گھنٹے گھنٹوں میں بدل جائیں گے، آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا۔ رہتے رہتے رمضان بھی ہم رخصت کر دیں گے اور پھر ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس ہم پہنچ جائیں اور رمضان کے اس ثواب سے ہم محروم کر دیے جائیں۔ حاضرین، ابھی رمضان شروع ہوا ہے،
ابھی اس رمضان کو آپ یونیک رمضان بنانا چاہیے. اپنی زندگی کا سب سے بہترین رمضان قرآن کریم کے ذریعے سے بناؤ. آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرو. رمضان ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے، اگر میرے دل میں کچھ تبدیلی نہ ہو، میرے دل میں کچھ نیکیوں کا شوق پیدا نہ ہو، میرے دل میں کچھ ایسے گناہ جسے میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اور میں زندگی بھر کرتا رہا، اس سے اگر میں حقیقی توبہ نہ کر لوں تو یقین مانو کہ مجھ سے زیادہ بڑا بدنصیب اس زمین پر کوئی نہیں اللہ کے بندو. اور جب اللہ نے اس قرآن کریم کو میرے اور آپ کے حوالے کیا ہے تو اس قرآن کریم کو سب سے زیادہ اس لیے پڑھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا پیغام میرے نام ہے. اس میں جو جنت کی خوشخبریاں دی گئی ہیں وہ میرے نام ہیں. اس میں جو جہنم کی اللہ رب العالمین نے وعیدیں سنائی ہیں، جو الرٹ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، حقیقت میں مجھے اللہ تعالیٰ الرٹ کر رہا ہے، یہ مجھے سمجھنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے بندوں، اگر رمضان میں آپ قرآن کریم ایک قرآن کریم ختم کر رہے ہیں یا 2 قرآن کریم ختم کر رہے ہیں، ختم ضرور کیجیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کم از کم چند سورتوں کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیے. اللہ کا فضل ہے کہ آج ہر زبان میں، جس زبان کو آپ جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، ہر زبان میں قرآن کے ترجمے اور تفسیر کر دی گئی. اور قرآن کریم کو اگر پورا نہ پڑھ سکتے ہوں تو کم از کم آپ ایک ٹارگٹ بنا لیجئے، اپنے اس رمضان کا ایک ٹاسک بنا لیجئے کہ مجھے 4 سے 5 سورتیں سمجھ کر پڑھنا ہے. سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو آپ سمجھ کر پڑھیے. روزانہ آپ 50 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، اور اگر آپ 50 سال سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو مجھ سے زیادہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں کیا پیغام اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے. اگر اس کا مجھے علم نہیں، اس کا مجھے معلوم نہیں، تو مجھ سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کے بندو. اس لیے 3 یا 4 سورتیں ضرور، جس کو عام طور پر ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس رمضان میں آپ اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے. سورۃ الاخلاص کو سمجھیے، سورۃ الفلق کو سمجھیے، سورۃ الناس کو سمجھیے، آیت الکرسی کو سمجھیے، سورہ بقرہ کے آخری آیتوں کو سمجھیے. اتنے کم از کم اپنی زندگی میں ضرور سمجھ کر چلنا چاہیے. ضرور اس میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخر مجھے کیا پیغام دے رہا ہے. اس قرآن کریم کو سمجھنے کے سلسلے میں ایک بات آپ یاد رکھیے. امام ابن قیم رحمہ اللہ، جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں امام ابن قیم، وہ کہا کرتے تھے کہ ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا، میرے نزدیک ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا بغیر سمجھے کہ پورے قرآن کریم کو ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا میرے نزدیک پورے قرآن کریم کو 30 جز کو اگر کوئی شخص شروع سے لے کر آخر تک پڑھتا ہے، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک آیت کو پڑھے اور سمجھ کر پڑھے. یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا افلا یتدبرون القرآن، جو قرآن تمہارے حوالے کیا گیا ہے کیا تم اس کو سمجھو گے نہیں، اس کو جانو گے نہیں کہ اللہ نے تمہیں کیا پیغام دے رہا ہے. حقیقت میں جو تفسیر کا آپ درس سنتے ہیں، جو قرآن کا درس سنتے ہیں، جو حدیث کا درس سنتے ہیں، وہ دراصل یہی قرآن کریم کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے بندو. لیکن الگ سے جو صورتیں آپ بار بار پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، جس کو اللہ رب العالمین نے مکمل توحید قرار دیا قل هو اللہ احد کو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو کم از کم سننے کی کوشش کرنا چاہیے. رمضان میں کثرت سے قرآن کریم کو سنو. اس مہینے میں کم از کم نیوز کو سننا کم کرو. ختم تو کرو تو یہ بہتر ہے، لیکن کم سے کم کر دو تو یہ بھی بہتر ہے. کم از کم اگر نہیں آپ کے لیے ضروری ہی ہو تو سب سے زیادہ اس موبائل سے آپ قرآن کریم کو سننا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ جس طرح قرآن پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح قرآن سننا بھی عبادت ہے. آپ غور سے سنتے رہو قرآن کریم کو، یقین مانو آپ کے دل میں ایک سکون، ایک اطمینان آپ محسوس کریں گے. بے شمار قرآن ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی آوازیں سن کر آپ کے دل کانپ اٹھیں گے. آپ اکیلے میں سکون سے اطمینان کے ساتھ جب آپ قرآن پڑھتے پڑھتے تھک جائیں تو قرآن سننے کی کوشش کرو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیغام دیتے ہوئے کہا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا اے ابی بن کعب مجھے قرآن سناؤ. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں.
تو ابی بن کعب نے کہا اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو؟ تو کہا ہاں مجھ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ تو زاروں قتال ہونے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے قرآن سنایا۔ اللہ کے نبی نے سنا اور یہ لوگوں کو پیغام دیا کہ لوگوں جس طرح تمہیں قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن سننا بھی عبادت ہے۔ تراویح جیسا تم نماز پڑھنا عبادت ہے، چاہو تو آپ الگ سے اس تراویح کو یا قیام اللیل کو کھڑے ہو کر جو صورتیں آپ کو یاد ہیں پڑھ کر آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ اس امید کے ساتھ، اس تڑپ کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ قرآن سننا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہر سال قرآن کریم سنتے تھے اور سناتے تھے۔ جبرائیل سے سنتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کریم سناتے تھے۔ تو قرآن کریم پڑھنا اور سننا دونوں عبادت ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے عبداللہ ابن مسعود رک جاؤ، بس کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو عبداللہ بن مسعود نے اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھی، اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قتال ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا سننے کا بھی پیغام دے رہے اللہ کے بندوں۔ سب سے زیادہ ہمارے گھروں سے، ہمارے گاڑیوں میں سب سے زیادہ قرآن کریم کے سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے، بچوں سے چھوٹی صورتیں یاد کرانے اور ان بچوں سے بار بار سننے کا یہ مشغلہ ہمیں اس رمضان کو بنانا چاہیے۔ ہر شخص کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ پچھلے رمضان میں قرآن نہیں پڑھتے تھے تو پڑھنا سیکھیے، سمجھیے، سمجھے نہیں تھے تو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ کو اتنا بھی نہیں آتا بار بار سورہ اخلاص پڑھیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ سے قرآن کے برابر ہے۔ 1/3 قرآن کا جتنا ثواب اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو دے گا اتنا ہی ثواب سورہ اخلاص پڑھنے پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو گویا 3 مرتبہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ رب العالمین ایک مکمل قرآن کریم کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہ تڑپ آپ اپنے اندر رکھیے، ہزاروں مرتبہ پڑھیے، روزانہ 100 مرتبہ اس سورہ اخلاص کو پڑھیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے سمجھ لیجیے تو آپ کے دل کے اندر کی کیفیت بہت ہی مختلف آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس رمضان مبارک غنیمت جان کر خوب سے خوب تر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ جن مسلمانوں کو، جن توحید والوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی لسٹ میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ تمام موحدین کو جہنم کی لسٹ سے نکال کر جنت الفردوس کی لسٹ میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ ہمارے والدین کو، ہمارے رشتہ داروں کو جو بھی آج ہمارے صفوں میں نہیں ہیں، آج ہمارے ساتھ زمین پر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے تمام رشتہ دار، دوست و احباب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ہمارے والدین کی، ہمارے رشتہ داروں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، پورے صحت و عافیت کے ساتھ اس مکمل رمضان کو گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔